Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabba Shala Barahiya Bala Rabasha. Raziti Kili Mehiya Rabala Huya Rama Sahata Kal Baya Rama Soholo Borko Vashite. اس سکھ کے لیے ابا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جو ہماری زندگی ہے، جو ہمیں زور اور قوت بخشتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم زندہ ہیں۔ آج بخش دے تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں تیرے کلام کی روشنی میں آج کا دن گزارنے کا فضل اور توفیق دے، تاکہ تیری باتیں ہماری زندگی بنے اور ہم تیرے کلام کی سمجھ سے آگے بڑھیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آج ہم پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے لے کے چھٹی آیت تک خدا کے کلام سے 5ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا بندہ پالوس، جو یسوع مسیح کا ایلچی اور ایمبیسڈر، جو نئے عہد نامے کا ایسا سفیر ہے جو غیر قوموں کے لیے مسیح کا قائم مقام بن کر اپنے آپ کو خداوند کا بندہ ہونے کے ناطے خداوند کے سوا، مسیح مصلوب کے سوا کسی بات میں اپنے آپ کو انوالو کیے بغیر اپنی دنیاوی تعلیم، اپنی دنیاوی طاقت، اپنی دنیاوی حکمت، خاکرو مدد کر، ہم تیرے ہیں اور ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، اور اپنے ان تمام جسمانی احکامات اور جسمانی نشو و نما اور جتنی بھی طاقت وہ اپنے اندر رکھتا تھا، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ میں جب تمہارے پاس آیا تو تم میں خدا کے بھیدوں کی منادی کرنے لگا، خدا کے بھیدوں کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا۔ ہماری تقریر اچھی ہو سکتی ہے، انسانی حکمت کے ساتھ ہم بہت خوبصورت بول سکتے ہیں، ہم بہتوں کے دل مو سکتے ہیں، مو لے سکتے ہیں، لیکن خدا کے بھید اس کے روح القدس کے بغیر
اس کی حضوری میں بیٹھے بغیر کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ پولس رسول جس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو مسیح یسوع، بلکہ مسیح مصلوب، مسیح یسوع بھی نہیں صرف، بلکہ مسیح مصلوب یعنی کفارے کی تعلیم لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ صرف یسوع نہیں لے کے آیا، مسیح یسوع مسیح کے ساتھ وہ مسیح مصلوب یعنی وہ مسیح جو میری اور آپ کی خاطر صلیب پر چڑھا، اس نے میری اور آپ کے گناہوں کو صلیب پر لیا، اس نے میری اور آپ کی تقصیروں کو صلیب پر لیا، اس نے میرے اور آپ کے ہر قصور اور معافی کو صلیب پر لیا، موت کو صلیب پر لیا اور اس کا برملا تماشا بنایا۔ اپنے آپ کو جب تک ہم مسیح مصلوب میں نہیں دیکھتے، مسیح مصلوب کی ذات اقدس جو صلیب پر میرے اور آپ کے لیے قربان ہوئی، ہم جب تک وہاں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم کبھی بھی مسیح کے بھید کی منادی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم بہت اچھے اعلیٰ درجے کی تقریر کرنے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسیح کے بھید کی منادی کرنے کا ہمارے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے روح القدس کے اس مسا کے نیچے بیٹھنا ہی نہیں سیکھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں کمزوری میں، خوف میں اور بہت ڈرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، جسمانی طور پر کوئی ایسی شیخی میرے بدن سے نہ نکل آئے جو کسی بھی طرح مجھے مسیح کی محبت کو پیش کرنے سے یا مسیح مصلوب کو پیش کرنے سے قاصر رکھ سکے، بلکہ میں ہر وقت روح القدس کی تحریک سے کھنچا ہوا، خدا کے بھیدوں سے بنا ہوا، میں خدا کے کلام کو بیان کرتا رہا۔ اور پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں میں، یعنی اپنے جتنے بھی ہم عمر تھے ان کے درمیان، جب وہ خدا کے لیے بلایا گیا تو اپنے لوگوں کے درمیان وہ بہت ہی اثر رسوخ والا آدمی تھا۔ وہ یہودی تحریک کا ایک ایسا نوجوان جو شریعت اور شریعت کے ان تمام احکامات میں بہت ہی بہترین چال چلنے والا، اور گبلیل جو اس وقت کا بہت بڑا استاد تھا، اس کے ساتھ اس نے اس ربی سے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ شریعت کے، یہودی شریعت کے بہت ہی تابع رہنے والا، فرمانبردار نوجوان، اور کلام کی اور خدا کی غیرت رکھنے والا۔ جب خداوند اسے ملا تو کلام مقدس کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے اسے کہا، سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب وہ بے خبری میں کام تو خدا کا ہی وہ کر رہا تھا، لیکن اس کو اس بھید کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جو خدا اس کی روح میں رکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منادی تو کر رہے ہیں، لیکن خدا کے بھید سے نہیں، انسانی حکمت اور انسانی تجربوں کے وسیلہ سے خدمت کرنا زیادہ ان کو پسند ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی تقریروں سے بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی تقریر سے نہیں، اپنی حکمت سے بھی نہیں، بلکہ میں خدا کے بھید کی منادی تمہارے درمیان کرنے آیا ہوں۔ اور یہ بھید کہاں سے آئے؟ جب خداوند اسے ملا، خداوند اسے ایک پیغمبر، ایک اپنے خادم کے پاس بھیجا، حنانیہ کے پاس بھیجا، اس نے اس کے لیے دعا کی، پھر وہ اٹھا، اس نے بپتسمہ لیا۔ لکھا ہے جیسے اس نے بپتسمہ لیا ویسے ہی خدا نے اسے روح القدس سے معمور کیا، اور جیسے ہی روح القدس سے معمور کیا ویسے ہی کلام میں لکھا ہے اٹھ کر وہ یہ منادی کرنے لگا، یسوع خدا کا بیٹا ہے، ہاللیلویہ۔ اور یہ جو بھید یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ اب تک اس پر نہیں کھلا ہوا تھا۔
اور اسی وجہ سے یہودی قوم آج تک، دیکھیں آپ بولیے یسوع خدا کا بیٹا، یہودی قوم کبھی نہیں مانے گی، غیر قومیں نہیں مانے گی، لیکن جیسے ہی خدا کا پاکروس کی روح میں اترتا ہے، ویسے اس نے اٹھ کر جو پہلی منادی کی ہے، یہ مال 9 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اٹھ کر جو منادی کا آغاز کیا وہ یہ تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بھید، یعنی مسیح مصلوب، وہ خدا کا بیٹا جو زمین پر اس لیے اترا تھا مسیح بن کر، تاکہ وہ ہمیں ہر قسم کی دنیاوی حکمت اور دنیاوی تقریروں اور دنیاوی معاملات سے الگ کر کے خدا کے بھیدوں کا شریک کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں اور میری تقریر میں اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مجھے اور آپ کو بہت زیادہ باتیں کر کے لوگوں کو نہیں دکھانی کہ who we are، ہم خداوند میں کیا ہیں۔ آئیں روح اور قدرت سے اپنے آپ کا خداوند میں ہونے کا ثبوت دیں۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، ہم بچپن سے لے کے آج تک یسوع کی باتیں ہی کرتے آئے ہیں۔ آئیں اب روح اور قدرت سے اس بات کو ثابت کریں کہ yes we are the children of God۔ ہم کسی کے بھی منہ باتوں سے بند نہیں کر سکتے۔ پولس رسول نے کسی کے بھی منہ باتوں سے بند نہیں کیے۔ پولس رسول ان کے لیے ایک ایگزامپل بنا، ایک ان کے لیے مثل راہ بنا، ایک راہبر بنا۔ اس کی ذات میں خداوند یسوع مسیح کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے کہا میرا جینا رہنا مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ اس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس نے اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے کاموں سے روح القدس کی قدرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ خدا کی قدرت مجھ میں کس طرح زور سے اثر کرتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم جو ایمان رکھے ہوئے ہیں، ہم جن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، کیا وہ ہمارے ایمان کے ساتھ میچ کر رہی ہیں؟ اگر میں واقعی میں خدا کے کلام کے بھید کے ساتھ اٹیچ ہو کے چل رہا ہوں تو بائبل کہتی ہے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ آئیں خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ we are the children of God۔ اور جب خدا نے اپنے روح کے وسیلہ ہمیں تبدیل کیا ہے تو ہماری تبدیل شدہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے جو لوگوں کے منہ بند کر سکتی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جیزس فیملی کے خوبصورت نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کو آج خاص طور پر اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آئیں اعلیٰ درجے کی تقریر اور حکمت اور لبھانے والی تقریری باتیں اور اپنی خوبصورت الفاظ کی تقریروں سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قائل کرنا ہے تو آئیں روح القدس کے مسح میں پولس رسول کی طرح لبریز ہو کے اپنے آپ کو خدا کے بھید کی منادی کے وسیلہ سے حکمت اور قدرت کے ساتھ اس بات کو ثابت کریں کہ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جس دن سے آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے اس دن سے مسیح مصلوب کے سوا آپ کی ذات میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے یسوع، اور وہ یسوع بھی نہیں ہے، وہ یسوع مسیح مصلوب ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر ایسی زندگی آپ کی ہوگی تو ہمیں کسی کو منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محض خدا کے روح کے وسیلہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ دنیا یسوع کو دیکھ کے بھی تبدیل ہو رہی تھی، یسوع جا کے کھڑا ہی ہوتا تھا، بدروئیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں بھی ویسے ہی
اسی حالت میں خداوند بلاتا ہے تاکہ ہم بھی مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ دنیا میں دیکھیں. جیسے پولس کہتا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. آئیں اپنے آپ کو اس دنیا کے معاملات میں مار دیں اور مسیح کو اپنی ذات میں زندہ کر لیں. پھر دیکھیں خدا ان کے لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، یسوع کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. آپ کی باتوں پر بھی غور کریں گے، آپ کی تعلیم پر بھی غور کریں گے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین اینڈ گاڈ بلیس یو آل.